آنے والے میں کیا ہے یہ دیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ تمام حضرات، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج گفتگو کرنے والے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے، حقیقت ہے کہ کتابوں سے آدمی گمراہ نہیں ہوتا؟ کتابوں سے گمراہ ہوتا ہے یا پڑھانے والوں سے گمراہ ہوتا ہے؟ یہ بات کیا سچ ہے؟ چلیے سنتے ہیں حضور شیخ الاسلام والمسلمین سید مدنی میاں صاحب قبلہ کی زبانی۔ ہم آپ کو بتائیں، کتاب سے کوئی آدمی گمراہ نہیں ہوتا، پڑھانے والوں سے ہوتا۔ کتاب تو سبھی پڑھ لیتے ہیں، اللہ کی کتاب، اور وہ کتاب اگر کوئی قادیانی پڑھائے تو پڑھنے والا قادیانی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب اگر وہ کتاب کوئی رافضی پڑھائے تو پڑھنے والا رافضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب معتزلی پڑھائے تو معتزلی بنا دے، مرجیہ پڑھائے تو مرجیہ بنا دے، قدریہ پڑھائے قدریہ بنا دے۔ پڑھانے والے کو دیکھو، یہ نہ دیکھو کیا پڑھ رہے ہو، یہ دیکھو کس سے پڑھ رہے ہو۔ تو پڑھانے والے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ فَانظُرُوا مِمَّا تَأْخُذُونَهُ، غور کرو یہ دولت تم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ اصل پڑھانے والا، آپ کتاب میں نظر رکھیں، کتاب میں کیا، کتاب میں کیا، ارے کتاب میں تو کچھ نہیں ہے، پڑھانے والے میں کیا ہے یہ دیکھو۔ تو اصل معلم کی حیثیت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کتابیں بڑی خراب ہوتی ہیں، ان سے بھی آدمی گمراہ ہوتا ہے، مگر پڑھانے والا اگر خراب ہے تبھی اس کی خرابی ظاہر ہوتی ہے۔ میں اپنا واقعہ بتاؤں، مدرسے شرفیہ میں 10 سال تک ایک جگہ رہ کر میں نے پڑھا، اور اس میں جو کتابیں تھیں اپنے لوگوں کی تو تھی ہی، اس میں فلسفہ کی کتابیں، منطق کی کتابیں، فلسفے میں افلاطون کا خیال، ارسطو کی باتیں، بقراط و سقراط کی حماقتیں۔ 10 سال تک میں نے بے دینوں کی کتاب پڑھی، مگر الحمدللہ میں بے دین نہیں ہوا۔ بے دین، ارسطو کے خرافات پڑھے، بطلی موس کی حماقتیں پڑھی، سقراط و بقراط کے قواعد دیکھے، مگر میں اپنی جگہ پر رہا۔ میں نہ بے دین ہوا، نہ فلسفی ہوا، نہ افلاطونی ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کتاب تو دوسروں کی تھی، پڑھانے والا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام۔ سبحان اللہ۔ کتاب تو دوسروں کی تھی، پڑھانے والا ہمارا تھا۔ تو ہمارا پڑھانے والا کیا کرتا تھا؟ پہلے کتاب کو مسلمان بناتا تھا، پھر پڑھاتا تھا۔ تو کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اور پڑھانے والا اگر ہمارا نہیں ہے تو قرآن سے بھی گمراہ کر دیتے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، پڑھانے والے جب 72 ہیں تو پڑھنے والے بھی 72 ہو جائیں گے۔ لہذا اللہ کا کلام بھی اپنوں سے پڑھو، اپنے نہ ملے
تو جاہل رہنا بہتر ہے اس پردے سے۔ بہت بڑی کیوں؟ ایمان اگر جہالت ہی سے بچے تو جہالت اچھی ہے۔ بے شک بے شک۔ ایمان بہت اہم چیز ہے، اس کو بچانا ضروری ہے۔ تو اسی لیے ضروری کہ قرار دیا ہے کہ معلم اصل ہوتا ہے۔ معلم کے نظریات و خیالات اس کے شاگردوں کے اندر سرایت کر جاتے ہیں۔ لہذا یہ مت دیکھو یہ کتاب کیا عام پارا ہی کیوں نہ ہو، عام پارا ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی غیروں سے مت پڑھو۔ کیوں؟ ارے الحمد شریف پڑھانے میں کیا حرج ہے؟ الف ب ت سے پڑھانے میں کیا حرج ہے؟ آپ ہر جگہ حرج، آپ حرج دیکھ رہے ہیں۔ حرج نہ ہوتا تو آپ کو روکا کیوں جاتا؟ بے شک واہ۔ ایک حرج میں بتا دوں معمولی، آپ کسی کو استاد بنائیں گے نا تو اس سے محبت ہوگی کہ نہیں؟ اس کی قدر کرو گے کہ نہیں؟ اس کی تعظیم کرو گے نہیں؟ کرو گے نا؟ یہ پہلی سیڑھی ہو گئی کہ آپ اس کی پکڑ میں آ گئے۔ کتاب تو ایسی نہیں تھی کہ آپ کو گمراہ بنائے، وہ استاد سے محبت پیدا ہو۔ جب آج استاد سے محبت پیدا ہوگی تو کیا کبھی نفرت پیدا ہوگی؟ آج استاد کی ہر بات آپ مان رہے ہیں، آگے چل کے بھی ہر بات مانیں گے۔ استاد ہے نا، اور پھر یہی استاد بعد میں چل کر اپنی استادی دکھا دیتا۔ جس کو ہم بے دین سمجھتے ہو اس سے ہم محبت کے راستے کیسے بنائیں؟ بے شک۔ تو معلم کی حیثیت ہوتی ہے، معلم کی اہمیت ہوتی ہے۔ لہذا جب تم دین سیکھ رہے ہو تو اس سے سیکھو جس کے پاس دین ہو۔ بے دین سے تمہیں دین نہیں مل سکتا۔ اسی لیے تو بڑے بڑے مفکرین کے پاس لوگ گئے علم لینے کے لیے، کہاں سے کیا ہوگا؟ بولی سینا ہو گئے، افلاطون ہو گئے، دیمقراطیس ہو گئے، سقراط و بقراط ہو گئے، بے دینوں سے پاس پڑھنے گئے، یہ سب بن گئے، سائنسداں ہو گئے، ایسا ہو گئے ویسا ہو گئے، مگر وہاں جا کر کوئی غوث جیلانی نہیں بنا، مخدوم شمرانی نہیں بنا، غریب نواز نہیں بنا۔ تو جو بنانے والے تھے وہ بڑے زیادہ اہم تھے۔ بے شک۔ تو ایسوں سے پڑھو جو تمہیں دین سے نکلنے نہ دے، بے شک۔ یہ ضروری ہے۔ جیسے دنیا کے معاملے میں بھی آپ اگر کیا نام ہے حکمت سیکھتے، حکمت کرنا چاہتے ہیں تو حکیموں سے پڑھو، جاہلوں کو نہیں۔ ناظرین کرام، اس بیان سے حضور شیخ الاسلام کے اس بیان سے بالکل بات واضح ہے کہ اپنے بچوں کو اہل سنت والجماعت کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ دوسرے فرقے جتنے بھی باطل فرقے ہیں، جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، ان فرقوں کے مدرسے میں بھیجنا ہمارے لیے ایمان اور عقیدہ خراب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے اپنے اہل سنت والجماعت مسلک حق، مسلک اہل سنت والجماعت کی جتنے بھی مدارس ہیں ان مدرسوں میں بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں،
چاہے حفظ کی پڑھائی ہو، چاہے جو ہے مولوی کی پڑھائی ہو، چاہے کوئی بھی پڑھائی ہو، ایسے جو ہے مدرسے میں بھیجیں، ورنہ اپنے بچوں کو جاہل رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ ان عالموں کے پاس پڑھانے کے بجائے اپنے بچوں کو جو ہے جاہل رکھ کر یہی بہتر ہے۔